سائنس ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں احمد رسول نوری اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، قرآن کریم میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے کہ اس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور 7 ہی زمینیں بنائیں اور ان سب میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد پاک اس کی خدائی کا صرف ایک سادہ سا بیان ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں لامحدود کائناتوں کی گہرائی بھی چھپی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے سے لگا کر فرمایا تھا کہ یا اللہ اسے قرآن کریم کی سمجھ عطا فرما۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کریم کی تفسیر میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سے ان کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کے لیے ایک شخص ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ یہ روایت صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ اے ابن عباس، مجھے اس آیت کی تفسیر جاننی ہے کہ قرآن کریم میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے کیا مراد ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن پر قرآن کریم کے راز کھول دیے گئے تھے، وہ خاموش رہے۔ اس شخص نے اصرار کرتے ہوئے کہا، اے ابن عباس، آپ مجھے اس آیت کی تفسیر کیوں نہیں بتا رہے اور اس سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے مراد ہماری اس زمین جیسی ہی 7 زمینیں ہیں، جن کے اوپر الگ الگ آسمان ہیں۔ ہر زمین پہ اس کا الگ عدم ہے اور ہمارے تمام انبیاء کی طرح ان پہ الگ الگ نبی مابعوث کیے گئے ہیں۔ ناظرین، اس آیت کی تفسیر اپنے آپ میں حیرتوں کی ایک دنیا چھپائے ہوئے ہے۔ یہ تفسیر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آج سے 1400 سال قبل بیان فرمائی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ان پر قرآن کریم کے تمام راز کھول دیے گئے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج ہماری خلائی سائنس کا سب سے بڑا موضوع اس زمین کے علاوہ کہیں اور زندگی کی تلاش ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے حضرت انسان نہ صرف بے شمار کوششیں کر رہا ہے، نئی سے نئی اور جدید سے جدید ترین تربیت بنا کر خلا میں بھیجی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان نظام شمسی میں موجود سیاروں اور کچھ جانوں کو بھی اپنی ضرورت کے مطابق اپنی رہائش کے لیے آباد کرنے کی پلاننگ بھی کر رہا ہے۔ ان سیاروں میں مریخ بھی شامل ہے اور ساتھ ہی ساتھ زحل اور مشتری کے 2 چاند اس لسٹ میں موجود آتے ہیں، جن کے لیے انسان امید رکھتا ہے کہ مستقبل میں وہاں پہ زندگی کی دریافت ہوگی اور انسان وہاں پہ آباد ہو سکے گا۔ ناظرین، یہ وہ حقیقت ہے جس کو انسان نے فقط 100 سال پہلے تلاش کرنا شروع کیا ہے، اور اس حقیقت کے بارے میں انسان ابھی تک پوری طرح سے یقین بھی نہیں رکھتا، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی ابدی اور آخری کتاب قرآن مجید میں اس کے بارے میں پہلے ہی ذکر کر دیا تھا، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مفسر قرآن کی زبان سے اس کی تفسیر بھی ہم تک پہنچا دی تھی۔ یہ بات ہے کہ اس کائنات میں ہماری زمین جیسی زمین، ہم جیسا کوئی نہ کوئی انسان کہیں اور کسی اور زمین پر موجود ہے، جو ہم جیسی زندگی جی رہا ہے، جس کا نام بھی ہم جیسا ہے، جس کے آباء و اجداد بھی ہم جیسے ہیں، جن تک آنے والے پیغمبر بھی ہم جیسے ہیں۔ یہ احساس ہی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی کبریائی اور عظمت ہے کہ جس سے سائنس آج ہمیں آگاہ کر رہی ہے۔ ہم موجود سائنسی علم کی وجہ سے جانتے ہیں کہ اس کائنات میں اتنے ستارے اور سیارے موجود ہیں کہ جتنی ہماری زمین پہ تمام کے تمام ریت کے ذرے بھی نہیں ہیں، یعنی ہماری پوری زمین پہ ریت کے ذروں کی تعداد سے بھی کئی گنا زیادہ ستارے اور سیارے موجود ہیں، اور اتنی کثیر تعداد میں موجود ستاروں اور سیاروں میں کہیں بھی زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی تفسیر کی تشریح کرتے ہوئے علماء کرام کا کہنا ہے کہ 7 کا عدد قرآن پاک میں کئی بار مختلف جگہوں پر مختلف معنوں میں استعمال ہو چکا ہے، اور 7 کے عدد کو قرآن کریم نے بڑی اہمیت دی ہے۔ اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ زمینیں اور آسمان 7 تعداد تک محدود نہیں ہوں گی، بلکہ ان کی تعداد ہزاروں میں بھی ہو سکتی ہے۔ 7 کا عدد صرف اور صرف ان کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کائنات میں زندگی کی تلاش کے ساتھ ساتھ انسان مختلف قسم کی تھیوریز پر بھی کام کر رہا ہے۔ انہی میں سے ایک تھیوری ہے جسے ہم سٹرنگ تھیوری کہتے ہیں، اور عام لوگ اسے ملٹیپل تھیوری کہتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق اس کائنات میں نہ صرف بے شمار ڈائمینشن موجود ہیں، بلکہ اس کائنات جیسی بے شمار اور کائناتیں بھی موجود ہوں گی،
جو اس کائنات کے ساتھ ہی پیدا ہوئی ہیں۔ اسٹرنگ تھیوری یا ملٹیورس تھیوری کے مطابق یہ تمام کی تمام کائناتیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں، لیکن ایک دوسرے سے الگ الگ بھی ہیں۔ یعنی اگر ہم میں سے کوئی شخص اس زمین پر ایک مخصوص انداز کی زندگی گزار رہا ہے تو ویسا ہی ایک شخص کسی اور کائنات میں بھی، بلکہ ہر ایسی کائنات میں موجود ہوگا جن کی تعداد لامحدود ہے۔ ہر کائنات میں اس شخص کی زندگی بالکل ایسی ہوگی جیسے وہ یہاں پہ گزار رہا ہے۔ اس کے حالات میں، اس کی شکل و شبہات میں اور اس کی تمام زندگی کے واقعات میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ پھر ساتھیوں، ملٹیورس تھیوری کے مطابق ہماری اس کائنات میں اور دیگر تمام کائناتوں میں بھی صرف یہ 3 ڈائمینشنز موجود نہیں ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں۔ ان 3 ڈائمینشنز میں لمبائی، گہرائی اور چوڑائی شامل ہے، جبکہ اسٹرنگ تھیوری کے مطابق ان ڈائمینشنز کی تعداد 12 ہیں۔ اور چونکہ ہم صرف ان 3 ڈائمینشنز کو ہی محسوس کرنے والی مخلوق ہیں تو ہم باقی 9 ڈائمینشنز کو محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ جیسے اس دنیا میں بہت ساری مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں، وہیں پہ ایسی بہت ساری مخلوقات ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ مخلوقات جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے وہ ہم انسان ہیں یا دیگر جانور اور پرندے۔ جن مخلوقات کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے وہ بیکٹیریا، وائرس اور اس جیسی دیگر خوردبینی مخلوقات ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری اسی دنیا میں جنات بھی موجود ہیں اور فرشتے بھی، لیکن ہم انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کے موجود ہونے کے ڈائمینشنز ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات، اس جیسی دیگر لامحدود کائناتوں میں نہ صرف اس زمین جیسی بے شمار زمینیں اور آسمان موجود ہیں، بلکہ ہر کائنات میں ہم جیسی مخلوقات کے علاوہ اور بھی بہت ساری مخلوقات آباد ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کی نازل کردہ اس آیت کی ہم جتنی بھی تشریح کر لیں، ہمیں نئے سے نئے مطالب اور معنی ملتے جائیں گے۔ بحیثیت مسلمان ہم اللہ رب العزت کے اس فرمان پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان بھی ہے۔ اس آیت سے ہمیں اس بات کا مطلب بھی سمجھ آتا ہے جو اللہ رب العزت اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اسے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی نجات کے لیے اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کی رضا کی ضرورت ہے۔ یہ آیت اسی جانب اشارہ کرتی ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی اور سرکشی بھی کریں تب بھی ہم جیسے بہت سارے لوگ اس کائنات میں یا اس جیسی کسی اور کائنات میں موجود ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں گے اور اس کے احکامات مانیں گے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔